أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور ہم سب کو اسی کی طرف جانا ہے. چلیں، آج ہمارا سورہ ابراہیم کا آخری رکوع ہے نا، 6 رکوع ہو گیا نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 42 سے اور رکوع نمبر 7 سورہ ابراہیم کا آخری رکوع ہے. اس کے بعد آپ لوگ کی سورہ ہجر ہو جائے گی، تو آپ لوگ کا سلیبس ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، ہے نا، پھر ایگزام رہے گا. چلو دیکھتے ہیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، اور نہیں وہ کیا کریں، گمان رکھیں اللہ کے بارے میں، مطلب نہ وہ لوگ سمجھیں اللہ کے بارے میں غافلاً غافل. کس سے؟ اما اس سے جو یعمل الظالمون، جو ظالم لوگ کرتے ہیں. تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کو غافل نہ سمجھے اس سے جو ظالم لوگ ظالم سے کیا مراد ہوا؟ ظالم سے کیا مراد ہے؟ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. ہر وہ شخص جو اللہ کے احکام پر نہیں چلتا وہ ظالم ہوا نا، اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہوا نا. تو کہیں بھی ظالم لفظ آئے گا تو سمجھ جائیے گا ہاں کہ شرک بھی ہو سکتا ہے، کفر بھی ہو سکتا ہے، الگ الگ طرح، جیسے جس کا بولتے ہیں نا برتاؤ، جیسا جس کا عمل. تو ظالم نہ سمجھے. تو یہ اہل مکہ سے خطاب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. کس بارے میں؟ کہ اہل مکہ طرح طرح سے آپ کو ستا رہے ہیں، پریشان کریں. آخری اس کی صورتیں میں سے نا شدت بہت زیادہ اختیار ہو گیا تھا. بولتے نا تکلیف، پریشانی، پریشان کرنا، ستانا، ظلم و ستم کی بہت زیادہ ہو گیا تھا. تو تسلی دی جا رہی کس بات کی؟ ہاں، ہم کو بھی تو تسلی کبھی ہوتی ہے نا، کوئی کبھی ہمیں ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، کیا سوچتے ہیں ہم؟ کیا سوچتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں، ایک وقت نہیں بھی آئے، لیکن یہ تسلی ہے کہ اللہ غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو جو کرنا ہے کر لو. کبھی کوئی یہ مت سمجھے کہ کوئی پسے پردے میں کچھ کر رہا ہے، اندھیرے میں کر رہا ہے، ہاں کہیں چھپ کر رہا ہے، 10 پردوں کے اندر کر رہا ہے. تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، کچھ چھپا نہیں ہے نا. تو یہ آیت سے کتنی تسلی ہو جاتی ہے نا کہ اللہ کو غافل مت سمجھو. جو ظالم کرتے، جو بھی جیسا بھی ظلم، جیسا بھی ستانا، جو بھی پریشان کرنا، چاہے صحابہ کرام ہو، چاہے پیغمبر ہو، چاہے اہل ایمان ہو، جو بھی ہیں، کبھی بھی یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھیں. کوئی کتنا بھی کر لینا، اگر ہم حق پر ہیں، سچے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا. اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، دنیا میں نہیں تو آخرت میں ضرور ملے گا. تو یہ بہت تسلی بخش آیت ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے. اور وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں پکڑتا؟ پھر ہم کہتے ہیں نا ارے وہ فلاں تو اتنا ظلم کر رہا ہے، بولتے ہیں نا، کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ کتنے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، ارے اس کو تو دیکھو کتنا ظلم کر رہا ہے، کیا کچھ کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ نہیں رہے. وہ خوشحال ہے، مزے میں ہے، موج مستی میں، بولتے ہیں نا. ہاں، تو یہ آگے وہی بتایا جا رہا ہے. اس کا لوگ سوال کریں تو آپ یہی آیت بتا دینا، اس کی آگے کی آیت پڑھ کے بتا دینا. انما یؤخرہم، اللہ تعالیٰ انہیں مؤخر کرتا ہے، پوسٹ پون کرتا ہے، آگے بڑھا دیتا ہے. ہاں، کہ کیا؟ لیوم، اس دن کے لیے. کس دن؟ کون سا دن؟ قیامت کا دن، آخرت کے دن. اس دن کیا ہوگا؟ تشخصو فیہ ابصار، اس دن آنکھیں، ابصار کیا ہوگی اس دن؟ آنکھیں. تشخصو بولتے نا، یہ شین خیر سواد سے. شخص کس کو بولتے؟ شخص انسان کو آنکھیں ہوتی ہے نا، کھلی آنکھوں والا. ہاں، تو اس دن آنکھیں کھلی رہ جائیں گی. ہاں، تو تشخصو فیہ ابصار، اس دن قیامت کے دن، اس دن ظالموں کی آنکھیں کیا ہوگی؟ پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی. بولتے کھلی مطلب کیا؟ پھٹی مطلب کیا؟ حیران.
دہشت، خوف. ہاں بڑی جو کبھی کوئی چیز ایسی چیزیں آ جائے جو خوفناک ہو تو آنکھیں بولتے ہیں نا پھٹی کے پھٹی رہ گئی، آنکھیں جھپکانا بھول گئے، آنکھیں ایک دم حیرت سے دیکھنے لگی، پوری آنکھیں کھل جاتی ہے نا. تو اس دن قیامت کا اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو کہ وہ اس وقت پتہ نہیں کیا قیامت کا منظر ہوگا، کیسا ہوگا، کیا حال ہوگا نا، کہ بولتے ہیں کہ اس دن آنکھیں ایک دم کھلی رہ جائے گی. ہاں انسان پلک جھپکانا. آگے بھی دیکھو، پہلے بات کمپلیٹ کر لیتے ہیں، آیت کمپلیٹ کر لیتے ہیں کہ اس دن کیا ہوگا. تشخص فیہ الابصار مہطعین، کیا کریں گے؟ مہطعین، تیزی کے ساتھ دوڑیں گے، مقنعین، اٹھا کر. مہطعین دوڑیں گے کیسے؟ مقنعین، اٹھائے ہوئے. کیا اٹھائیں گے؟ رؤوسہم، ہاں راس کس کو بولتے ہیں؟ سر کو، اپنے سروں کو. آپ لوگوں نے کس کو دیکھا ہے دوڑ لگاتے ہوئے سر کو اٹھائے ہوئے؟ نہیں دیکھا؟ اولمپک گیم وغیرہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کبھی؟ کبھی دیکھتے ہو نیچے منڈی کر کے دوڑتے ہیں؟ ایک دم ایسے آپ دیکھیں گے، سینہ بھی بلکہ ایک دم وہ رہتا ہے، ایک دم تیز اوپر رہتا ہے، سامنے پورا وہ رہتا ہے اسٹریٹ سامنے. منزل کہاں ہے، کہاں جانا ہے، سامنے ایک دم تیز. تو کبھی بھی دیکھنا جو دوڑ لگانے والے جو ہوتے کبھی نیچے جھک کے کبھی نہیں دوڑیں گے. کیسے دوڑتے ہیں؟ ہاں تیزی سے دوڑتے ہیں نا. تو اس وقت بولتے ہیں نا، یہ کب کا منظر ہوگا پتہ ہے؟ ایک تو پہلا سور پھونکا جائے گا، نفخہ اول. اس وقت کیا ہوگا؟ سب ختم ہو جائیں گے، ہر چیز ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، مطلب انسان تو انسان، چرند پرند، درخت، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. سمندر، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سب سمندر وغیرہ سب کیا ہو جائیں گے؟ بھڑک جائیں گے، مطلب سب نیچے زمین کے نیچے چلے جائیں گے. اور وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اس دن ستارے کیا ہوں گے؟ مان پڑ جائیں گے. اور آسمان کے بارے قد دہان، آسمان کیسا ہو جائے گا. ہاں تو وہ ساری چیزیں مطلب ختم ہو گئی جب دوسرا سور پھونکا جائے گا. ہاں نفخہ ثانیہ جب پھونکا جائے گا تو تمام لوگ اٹھیں گے اور اٹھ کے اس پکار والے کے پیچھے جائیں گے. ہاں اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے نا، تو اس آواز کے پیچھے آئیں گے. وہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اور ہر شخص کہتا ہے اس طرح سے اپنے قبروں سے نہیں، ٹڈیاں نکلتی ہیں نا، اس طرح کتنے لوگ ہوں گے نا، آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت تک کے لوگ کتنے ہوں گے نا، خربوں لوگ ہوں گے. اور سب اٹھیں گے. اور خاص طور پر یہاں ظالم کی بات کریں، کیونکہ جو مومن ہوں گے ان کو تو سورہ حامیم سے آگے بھی آپ لوگ پڑھیں گے، فرشتے ان کو تسلی دیں گے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم ڈرو مت، خوف مت کرو. لیکن جو ظالم لوگ ہوں گے ایک دم خوف زدہ ہوں گے، گھبرائیں گے، اپنی قبروں سے نکلیں گے اور تیزی سے بھاگیں گے اپنے سروں کو اٹھائے اس آواز کی طرف ہی، کہاں سے آواز آ رہی ہے. پھر وہ جب وہاں پہنچیں گے تو اللہ مطلب بولتے ہیں نا حساب کتاب کے میدان میں وہ کھڑے ہو جائیں گے نا، تو اپنی اپنی قبروں سے نکل کر کہاں پہنچیں گے؟ تو مہطعین مقنعین رؤوسہم لا ترتدوا، اور نہیں پلٹیں گی الیہم ان کی طرف، طرفہم ان کی طرف، مطلب نہیں لوٹیں گی ان کی طرف. طرفہم مطلب کیا کہنا چاہیے؟ ان کی نگاہیں ان کی طرف نہیں پلٹیں گی. کیا مطلب ہوا؟ ایک انسان جا رہا ہے، آنکھیں پھٹی ہوئی ہے، خوف زدہ ہے، ہوش ہی نہیں ہے، پلک جھپکانے کا بھی خیال ہے، پلک جھپکا کے میں اپنے آپ کو تو دیکھوں. ہاں انسان کب اپنے جب ریلیکس ہوتا تب اپنے آپ کو دیکھتا ہے نا. جب پریشان حال ہے، ٹینشن ہے، تو کوئی کبھی اپنے آپ کو مطلب ان کی نگاہیں جھپکے گی نہیں، بند نہیں ہوں گی، اپنی طرف پلٹ کر نہیں آئے گی، سیدھا اسی طرف رہے گا. یعنی سمجھ جائے کہ وہ کیا عالم ہوگا، بس انسان سوچ نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ عالم کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں نا اس دن کی گھبراہٹ، اس دن کے خوف سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے نا. جب بولتے جب دل حلق میں آ جائے گا اور کیا منظر ہوگا، بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو. تو کیا ہوا؟ لا ترتدوا، نہیں لوٹیں گی ان کی طرف، طرفہم ان کی نگاہیں. اور کیا ہوگا؟ وافئدتہم، اور فواد سے ہے، افئدہ فواد، ہاں فواد کی جمع افئدہ ہے. تو اور اس دن کیا ہوگا؟ دل، ہوا ہوں گے. ہوا کس کو بولتے ہیں؟ ہاں کس کو بولتے ہیں؟ یہ آسمان اور زمین کے جو بیچ میں جو خلا ہوتی ہے نا، اس حصے کو بولتے ہیں، یعنی خالی حصہ. آسمان اور زمین کے بیچ میں کچھ ہے، خالی ہے نا، خلا ہے نا، تو خالی یعنی اس دن دل خالی ہوگا. تو دل خالی کب ہوتا ہے؟ دل کبھی خالی ہوتا ہے خالی؟ کب خالی ہوگا؟ چلیں بتائیں. ہمارے تو دل میں ایک کے بعد ایک اتنے خیالات آتے ہیں کہ پریشان ہو جاتے ہیں. دل کبھی خالی رہتا ہی نہیں ہے. کبھی یہ چاہیے، کبھی وہ چاہیے، کبھی یہ پکا رہے ہیں، کبھی یہ ریسیپی کر رہے ہیں، یہ والی بنا لیے تو وہ والی بنا لیں، یہ ڈریس لے لیے تو وہ ڈریس لے لیں، یہ کراکریز لے لی تو وہ والی لے لیں. جاتا ہے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد. ہاں اگر ہم سوئے نہیں تو ہمارے دل ہر وقت حرکت ہی کرتا رہے، سوچتا ہی رہے. کب خالی ہوگا بتائیں؟ ہاں مرنے کے بعد. کب؟ کون سا ایسا لمحہ آپ دنیا میں سوچیں، کون سا ایسا لمحہ آتا ہے کہ انسان کا دل اس وقت خالی ہو جاتا ہے؟
شوق ہو جائے یا خوف والی چیز دیکھ لے یا لگے کہ اب اس کو موت آنی ہے, کوئی اس کے اوپر حملہ کرنے والا, اس وقت صرف اور صرف ایک خوف دل میں رہتا ہے. جب خوف والا ماحول پیدا ہو جاتا ہے, دہشت والی بات آ جاتی ہے یا اس طرح کا ماحول ہو جاتا ہے, تو آپ کو دل چاہتا ہے کہ ارے میں جاؤں گی ابھی وہ شاپنگ سینٹر میں آ جا کے میں ڈریس لاؤں گی, آتا ہے خیال اس وقت, یا فلاں ڈش مجھے بنانا ہے یا فلاں مجھے بھی کام کرنا ہے, ہاں آتا ہے. اس وقت کیا آئے گا, ایک ہی خوف ہوگا کہ اس سے کیسے بچ جاؤں میں, کیا ایسا ہو جائے کہ میں مطلب مجھے نا ریلیکس ہو جائے. تو اس وقت جب ایسے خوف کا مطلب یہ بتایا جا رہا ہے, ایسی دہشت ہوگی, ایسا عالم ہوگا کہ انسان کیا ہوگا کہ ایک دم بے تحاشا بھاگے گا, آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی, دل میں کوئی خیال نہیں ہوگا, نگاہیں واپس پلٹ کر آئیں گی نہیں, بے تحاشا اس کا پوری منظر کشی کی گئی ہے کہ کیسا عالم, کیسا لمحہ ہوگا نا, کہ دل خالی ہوں گے, ہوا ہوں گے. اور اس کے بعد وَأَنذِرِ النَّاسَ, اور ڈراؤ لوگوں کو. ہاں یوما یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو ڈراؤ, یوما اس دن سے, یاتیہم ان کے پاس آئے گا, یاتیہم العذاب جس دن ان کے پاس عذاب آئے گا, یعنی جب وہ قیامت کو دیکھ لیں گے اس دن کے عذاب سے کس کو ڈراؤ, تمام لوگوں کو. ناس آیا ہے نا, سب کے لیے ہے, سب کو ڈراؤ. کیوں, وہ دن کیسا ہوگا, فیقول الذین ظلموا, اس دن ظالم لوگ کیا کہیں گے, ربنا اے ہمارے رب, اخرنا کیا کرو, ہمیں کیا کر دو, مہلت دے دو, پوسٹ پون کر دو, یہ وقت تھوڑا سا آگے بڑھا دو, الی اجل قریب, تھوڑا سا مدت, تھوڑا سا ٹائم دے دو. اور کیا ہوگا, الی اجل قریب میں تھوڑی سی مدت کے لیے ہم کو مطلب کیا, تھوڑی مہلت دے دو, ٹائم دے دو, ہاں موقع دے دو, تاکہ ہم کیا کریں. ہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ہم کیا کریں, جب تھوڑا سے مہلت ملے گی تو ہم کیا کریں گے, نجب ہم قبول کریں گے, دعوت کا تیری دعوت, یعنی جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے اس کو ہم مان لیں گے. ونتبع رسول, اور رسول نے جو کہا اس کی پیروی کریں گے. سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ آخرت کا منظر ہوگا, وہ جب دیکھیں گے تو کیا سمجھ جائیں گے, سب حقیقت سمجھ میں آ جائے گی, سب دماغ بولتے ہیں ٹھکانے لگ جائے گا. تو کیا چاہیں گے, اللہ تعالیٰ تھوڑی سی مہلت دے دے کہ ہم تیرا حکم بھی مانیں, رسول کی پیروی بھی کریں. تو کیا جواب دیا جائے گا, اولم کیا بھلا نہیں, تکونو تم تھے, اقسم تم نے قسمیں کھائی دی, من قبل اس سے پہلے, اس قیامت سے پہلے تم لوگوں نے کیا قسمیں نہیں کھائی تھی, کیا قسم کھائی تھی, ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے, من زوال کوئی زوال نہیں. کیا مطلب ہوا کہ کیا تم لوگوں کو یاد نہیں وہ وقت جب تم سے ہمارے رسول نے کہا باتیں مانو تو تم نے نہیں مانا, تو تم نے کیا کہا, ہمارے لیے کوئی زوال نہیں ہے. زوال کس کو بولتے ہیں, ہاں یعنی ایک چیز بولتے ہیں نا, عروج پر پہنچ جائے اور اس کے بعد وہ گرنا شروع ہو جائے تو وہ سمجھو وہ زوال ہے. نقطۂ عروج سے نیچے ڈھلکنا. خالہ جان کا جملہ ہمیشہ آتا, وہ کیا کہتی, مطلب جیسے یہ کلاس ہے یا دین کا کام جب کرنا ہے یا ہم کو ہے نا یہ سارے کام کو اپنے آگے بڑھانا ہے نا, تو بولتی ہیں کہ اپنی پوزیشن کو مینٹین رکھنے کے لیے بھی ہم کو تھوڑا مومنٹ ضروری ہے. مومنٹ کریں گے تو اوپر جائیں گے یا اپنی جگہ پہ تو کم از کم رہیں گے, لیکن اگر ہم نے چھوڑ دیا نا تو انسان آٹومیٹک زوال پہ جائے گا ہی جائے گا. مطلب حرکت کام کرتے ہی رہنا ہے. بہت تو سوچتے اپنے اتنا کام کر لیا, اب تھوڑا دن آرام کریں گے. اگر انسان آرام کر لیا تو گیا, پھر زوال میں آ جائے گا. تو یہ کیا کر ہمارے لیے کوئی زوال نہیں, مطلب کیا, یعنی یہ دولت, یہ شہرت, یہ مال, یہ غلبہ, یہ طاقت, یہ عزت جو ہم کو ملی کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے. یہ ہمیشہ انسان ظلم کرتا ہے, کیوں کرتا ہے, کیا سوچتا ہے کہ میں ہمیشہ رہوں گا, ہمیشہ کروں گا. ہاں بڑے بڑے لوگوں کو آپ دیکھیں کیوں کرتے, وہ لوگ سوچتے کیا کہ ہم کو کبھی زوال ہے ہی نہیں, یہ ہمیشہ میرے پاس رہنے والی ہے, یہ طاقت ہمیشہ رہے گی. اگر انسان سوچے نا کہ سب جانے والی چیز ہے تو کبھی کوئی ظلم و ستم نہ کرے اور سب اچھے انسان بن کے رہے نا. تو بولے یہ تو تم وہی ہو. کیوں وہی ہو, تاکہ کہنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اگر مان لو تم کو واپس بھیج دیا اور ایک شخص, ہر شخص دیکھو دنیا میں کتنی پلاننگ کرتا ہے نا, سنے آپ نے 5 سالہ پلاننگ, 10 سالہ پلاننگ, 15 ایئرس, کتنی انسان پلاننگ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. اور ہر شخص کتنی لمبی پلاننگ کرتا ہے, اور ضروری نہیں کہ اس کی پلاننگ وہ کمپلیٹ ہو پھر اس کے بعد اس کو موت آئے, کبھی بھی اس کا موت کا وقت آئے گا, پلاننگ اس کی انکمپلیٹ رہے گی. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم کو بھیج بھی دے تو تم کیا کرو گے, اپنی جو پلاننگ چھوڑ کر آئے ہو نا اس میں ہی کرو, یعنی ایز یوزول جیسے تم تھے ویسے ہی رہو گے, تم بدلنے والے نہیں ہو. اگر بدلنے والے ہوتے تو کب کا بدل چکے ہوتے. کچھ فائدہ نہیں تم کو واپس دنیا میں بھیج کر, اور پھر امتحان اور ایگزام کا پھر مطلب بھی نہیں رہ جائے گا.
تو بولے یہ تو تم وہی شخص ہو جب تم کو دعوت کا کام دعوت دی جاتی تھی, کہا جاتا تم کیا کہتے تھے, مطلب اتنے اکڑ کے تھے, آج وہی تم ہو کہ تم چاہ رہے ہو کہ واپس ہم کو دنیا میں بھیجا جائے. اور یاد رکھیں ایک دفعہ انسان کی موت آ گئی نا, مر گیا نا, پھر اس کی واپسی کبھی بھی نہیں ہے. کوئی دوسرا جنم نہیں ہے ہم لوگوں میں. ہاں لوگ بولتے ہیں دوسرا جنم ہو جائے گا تو یہ کر لیں گے وہ جنم, ہمارے میں کوئی جنم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر کوئی جنم دے گا تو ہم آ کے اپنے آپ کو سدھار دے دیں گے. جو بھی وقت ہے, جو بھی ٹائم پیریڈ ہے, جو بھی ہمارا امتحان ہے اتنا ہی ہے جتنی ہماری سانس. اور یہ بھی نہیں پتا کہ ہم کتنا لمحہ جئیں. بولتے ہیں نا من ماتا, جو مر گیا فقط کانت قیامت ہو. کیا مطلب ہوا, آ گئی اس کی قیامت, اس کا حساب کتاب شروع ہو گیا, اس کی قیامت آ گئی نا. اب ہم کو یہ نہیں پتا کہ میں 50 ایئرس جیوں گی, 60 جیوں گی, کتنا جیوں گی, کچھ بھی نہیں انسان کو پتا ہے نا. یعنی جو پیریڈ آف ٹائم ہے, جتنا وقت انسان کے پاس ہے, وہی لمحہ اس کے لیے, وہی اس کا ایگزام ہے. اسی کے بیس پر رزلٹ بنے گا, اسی کے بیس پر ہاتھ میں ہمارے نامہ اعمال تھمایا جائے گا نا, کہ جو شخص جتنا جی کر آیا ہے. اچھا پھر فرمائے کیا جا رہا ہے, ہاں وسا کن تم, اور تم سکن کرے, رہے, ٹھہرے, فی مساکن, مسکن کی جمع, گھروں میں. کس کے گھروں میں ٹھہرے رہے, الذین ظلموا انفسہم, بار بار دیکھو ظلم کے اوپر ہے, ظلموا ظلم کرنے والے, انفسہم اپنے نفس پر. یعنی تم کہاں رہے, کس کے مسکن میں رہے, وہی جو ایک قوم گزر چکی, پچھلی قوم گزری جنہوں نے ظلم کیا, انہی کے گھروں میں تم رہ رہے, انہی کی زمین پہ تم چل پھر رہے ہو, انہی کے مکان میں تم ٹھہرے ہوئے ہو. اور وتبین لکم, اور تمہارے لیے واضح کر دیا, کیفا کیسے, فعلنا ہم نے کیا, بہم ان کے ساتھ. اور تم کو واضح ہے, تم ان کی زمین پہ چل پھر رہے ہو, ان کے کھنڈرات دیکھ رہے ہو, ساری باتیں معلوم ہے. آج بھی دیکھو کتنا روز بروز کتنا وہ ہوتا ہے نا, وہ فلاں جگہ وہ کھنڈرات ملے, فلاں جگہ وہ ہوئے, وہ اتنے سال پہلے وہ قوم ایسے اس پر عذاب آیا. آج بھی انویسٹیگیشن ہوتا ہی رہتا ہے نا. تو دن لوگوں کو کیا خبر نہیں مل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ, اور تم پر واضح بھی ہو گیا کہ ہم نے ان قوموں کے ساتھ کیا کیا. وَضَرَبْنَا, اور ہم نے مثال بھی بیان بھی کیا, لَكُمُ الْأَمْثَالِ, مثالیں کتابوں میں, قرآن میں, الہامی کتاب میں طرح طرح سے مثالیں بھی بیان کیے. وَقَدْ مَكَرُوا, البتہ یہ تحقیق مکر کیا, مکرہم ان کا مکر. یعنی کیا مطلب ہوا, انہوں نے کیا کیے, خوب چالیں چلی. وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ, اور اللہ کے پاس ہے ان کی چال. یعنی کیا مطلب ہوا, انہوں نے چالیں چلی, اللہ کے پاس ان کی چال کہاں سے آئے گی, وہ تو ان کے پاس ہے نا, اللہ کے پاس کہاں سے آئی ان کی چال. ہاں جانتا, لیکن ان کے پاس مطلب اللہ تعالیٰ کے پاس مطلب کیا ہوگی, اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی تمام چالیں لکھی ہوئی ہیں نا, کہ وہ شخص کیا کرنے والا ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر کسی کی کوئی راز ہوتا ہے, لوگ راز اپنے کیوں چھپاتے ہیں, دیکھیں بڑے بڑی اس میں آرمی وغیرہ میں یا جو حکومت کے جو ہوتے ہیں نا, بڑے بڑے راز کیوں افشانے کا کیوں چھپاتے ہیں, کہ اگر دوسری کنٹری کے ہاتھ میں وہ راز لگ جائیں گے تو کیا ہوگا, اس راز فاش ہو جائے گا نا, اس کا مشن بیکار ہو جائے گا, ساری چیزیں معلوم ہو جائے. وہ اگر حملہ ہونے والا تو یہ ان پر حملہ کر دیں گے. ایک بات بتا رہے, سب بیکار ہو گئے کہ نہیں, لیکن کون بیکار کر سکتا ہے, جس کو پتا ہو نا, جس کو پتا ہوگا کہ فلاں کی کیا چالیں ہیں. گھروں میں بھی تو ہوتا ہے نا, چالیں چلی جاتی ہے کہ نہیں چلی جاتی ہے, ہاں چالوں کو بیکار کیا جاتا ہے. ابھی ہم لوگ کے بعد تو ٹائم نہیں ہے, دیکھیں گے بعد میں, یا پہلے چل چکے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بہرحال تو چالیں معلوم ہوگی تو ہم چلیں گے نا. ہاں تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ یاد رکھیں کہ تمام چالیں, جو انسان کتنی بھی بڑی بڑی چالیں چل لینا, یاد رکھیں چالوں, ہر چال کا توڑ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ پہ ہے نا. تو کتنی بڑی, اگر انسان یہی سوچ لے کہ ہماری چال کا ریکارڈ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, سب لکھا ہوا ہے کہ میں کیا چال چلنے والی ہوں, انسان کتنا ہوشیار ہو جائے نا. یعنی کبھی انسان دیکھو غور کریں کہ میں ایسے اکثر کبھی ایسے سوچتی ہوں کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں رمضان کا جب روزہ رہتے ہیں تو کیسے رہتے ہیں, کوئی ہمارے گھر میں رہتا ہے لیکن ہم ایک گھونٹ پانی نہیں پیتے ہیں نا. یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ واقعی ہمارا تقویٰ کتنا 100% لیول پہ کر دیتا ہے نا, کہ ایک گھونٹ بھی ہم نہیں پیتے. وضو بھی کرتے تو ایسے کرتے کہ حلق میں پانی نہ چلا جائے, چاہتے تو آپ ایک گھونٹ پی سکتے ہو, کون دیکھ رہا ہے, لیکن کیسا خوف رہتا ہے نا. وہ خوف پھر ہماری پوری زندگی میں کیوں نہیں آتا ہے نا, جب ہم جھوٹ بولتے ہیں, چگلی کرتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, فلاں کا حق مارتے ہیں, غلط کام کرنے کے ہمارے قدم جاتے ہیں, ہمارے ہاتھ جاتے ہیں, ہر چیز ہم اس وقت ہم یہ نہیں سوچتے ہیں نا. یعنی وہ جو 1 مہینے کی زبردست جو ٹریننگ ہوتی وہ پوری سال پر حاوی ہونا چاہیے. لیکن ہم 1 مہینہ کر کے کیا سمجھتے, ہو گیا, گنگا نہا کے آ گئے, اب جو کرو, حج کر آ گئے, اب کام ختم.
ایک بات بتا رہی ہوں، تو انسان کو ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ غافل نہیں. پہلی تو آیت وہی گزری ہے. دوسری بات، اگر کوئی چال چلتا تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چال کا توڑ ہے، یا اللہ تعالیٰ کے پاس تمام چالیں ریکارڈ کر کے رکھ دی کہ یہ فلاں شخص کیا کیا چالیں چلے گا. اگر انسان سوچ لے تو کتنی دنیا سدھر جائے نا. لیکن دنیا میں جو ظلم ستم جو ہو رہا ہے وہ کسی سے چھپا نہیں ہے نا. تو فرمایا کیا جا رہا ہے، اور کتنی بہترین قرآن کی کتاب ہے کہ ہر شخص اگر اس کو پڑھے اور سمجھے اور عمل کرے تو کتنا امن قائم ہو جائے دنیا میں نا. اور سب کے لیے فائدہ ہے. جو بولتے ہیں نا جو ظلم کر رہا اس کے لیے فائدہ ہے، ظالم کے لیے بھی، مظلوم کے، سب کے لیے فائدہ ہے. تو یہی فرمائے عند اللہ مکرہم وان کان مکرہم، اگرچہ ان کی مکر کیسی تھی، لتزولا، کہ لتزولا مطلب ہل جاتی کیا، یا ٹل جاتے، مینو اس سے جبال پہاڑ، یعنی ایسی زبردست چالیں، یہ کہنے کا مطلب تھا ایسی زبردست چالیں تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جاتے. یعنی کیا مطلب، بہت زبردست چالیں. ایک مثال جیسے دی گئی ہے، ان چالوں کا بھی توڑ اللہ کے تعالیٰ کے پاس ہے، ان چالوں کا بھی ریکارڈ. یعنی تم کتنی بھی بڑی بڑی چالیں چل لو، ایک چھوٹی چھوٹی چالوں کی تو بات، بڑی بڑی چالیں بھی چل لو، اللہ تعالیٰ کے پاس سارا ریکارڈ ہے. ان کی ہر توڑ کا جواب ہے. اللہ کے رسول کے لیے انہیں کیسے چالیں چلی تھی پتہ ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے جو منصوبے بنا رہے تھے، کیسے پلاننگ تھی. کیا زبردست پلاننگ نہیں تھی کہ ایک لیڈر کو ختم کرنا، یعنی اس قوم کو ختم کر دینا. تو کیا اس سے بڑی بھی کوئی پلاننگ ہو سکتی ہے؟ پھر امت مسلمہ کا دیکھا جائے تو ختم ہی ہو جاتا، پوری چیز ختم ہو جاتی. لیڈر کو ختم کرنا مطلب سب کو ختم کر دینا ہے نا. تو کیا سب سے بڑی چالیں نہیں تھی؟ کتنی زبردست چالیں نہیں تھی؟ یا ہر زمانے میں پیغمبروں کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا سازشیں کی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا توڑ ہو گیا. اب بہت جگہ نہیں بھی ہوتا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے. تو بات کہنے کی مطلب یہ ہے کہ اللہ ایسی ان کی چالیں تھیں، مطلب بہت زبردست چالیں تھیں کہ اس سے پہاڑ بھی ٹل جائیں. پھر فرمایا جا رہا ہے فلا تحسبن اللہ، اور نہیں تم سمجھو اللہ کے بارے میں مخلفہ، کہ وہ خلاف کرے گا وعدہ ہی، اپنا وعدہ، رسول ہو، اپنے رسول سے. کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے وعدہ کیا تھا جس کے خلاف نہیں کرے گا؟ ہاں، کامیابی کا بھی وعدہ تھا اور مدد کا بھی وعدہ تھا. اور ان اللہ، کیوں اللہ تعالیٰ کیا ہے، عزیز بھی ہے، زبردست بھی ہے، اور ذو انتقام. کیسا زبردست ہے نا. ہم لوگ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، سب کچھ ہے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ بدلہ لینے والا بھی ہے. آگے چل کے قہار بھی لفظ آئے گا، انتقام. اپنے دشمنوں کو چھوڑے گا نہیں. جو اللہ کی پیروی کر رہے ہیں، اللہ کی بات مان رہے ہیں اور اس کے لیے لوگ چالیں چل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد نہیں کرے گا، اہل ایمان کی مدد کرے گا نا. تو اللہ تعالیٰ کی یہاں صفت آ رہی ہے یوم تبدل الارض، جس دن تبدیل کر دی جائے گی زمین، غیر الارض، اس کے سوا، والسماوات، اور آسمان بھی. یعنی آسمان اور زمین دونوں تبدیل کر دیے جائیں گے. یعنی جو سامنے دکھ نہیں رہی ہے، جو دکھ رہی ہے اس کی جگہ پہ کوئی اور زمین آ جائے گی. تو یہ مطلب نہیں ہوا وہ چیز جو تھی ویسے ہی رہے گی، چینج ہو جائے گی، کہیں سے کوئی الگ سے ایکسٹرا نہیں آئے گی، بس تبدیل ہو جاتی ہے نا، تبدیل ہو جائے گی. جیسے مثال کے کوئی کلر کا کپڑا ہے، بلیک ہے، ایک بات بتا رہے ہیں، اس کو کلر چینج کر دینا، وائٹ کر دو یا کوئی اور کلر کر دو، تو زمین یہی رہے گی، دیکھیے وہ تبدیل ہو جائے گی. تبدیلی میں آپ لوگوں کو سب پتہ ہے نا، ساری چیزیں ختم، کہتے ہیں نا میدے کی، ہاں سب، یہاں تک کہ کوئی مطلب سلوٹ بھی نہیں رہے گی. جیسے ہم چادر دیکھی بچھاتے تو کیا ہوتا ہے، سلوٹ رہتی، پھر اس کو کھینچتے ہیں، تانتے، پھر ایک دم صحیح کرتے، پھر بھی سلوٹ رہ جاتی ہے. اور بتائیے اس وقت اللہ تعالیٰ کی کیسی حکمت کیا رہے گی کہ بولتے ہیں نا میدے سفید، دم سفید روٹی کی طرح اس وقت زمین ہو جائے گی. یعنی ایک دم، اور کہاں سے کہاں تک پوری کائنات یا پوری زمین دیکھ لیں کہاں سے کہاں تک ہے. کبھی آپ لوگوں نے میرا روڈ پورا گھوما ہے کیا؟ گھوم کے دیکھیے. ایک دن میں کہیں سمجھ اللہ میرا روڈ اتنا بڑا ہے، وہاں سے آئے تو بولتے وہاں سے وہاں تک، وہاں سے وہاں تک. ہم تو لگتا ہے جیسے نیا نگر اور شانتی نگر میں ہم گھوم رہے ہیں. ایک دن آٹو پکڑیے، پورے میرا روڈ گھومیے. بہت بڑا میرا روڈ ہے. اب میرا روڈ ہے کیا اس کی حیثیت ہے؟ ایک بات بتائیں، میرا روڈ کی کیا حیثیت ہے؟ اگر ہم ورلڈ کے میپ میں جائیں گے، کہیں میرا روڈ دکھے گا آپ کو؟ پوائنٹ بھی نظر نہیں آئے گا. اور ممبئی بھی اتنا پوائنٹ جیسا، پورے اگر انڈیا کا آپ میپ دیکھیں، ممبئی بھی ایک پوائنٹ کی طرح ہے، ویسٹ سائڈ رہے گا. اس میں ممبئی میں کہاں ایک میرا روڈ؟ کتنی بڑی ہے زمین نا، کتنی بڑی، اور پھر کائنات تو کتنی بڑی ہوگی. تو کہتے ہیں یہ ساری چیزیں جو آج اونچ ہے، نیچ ہے، پہاڑ ہے، دریا ہے، جو ہر چیز کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے کہ ہمالیہ کے سائڈ کی فلاں کی زمین، وہ پہاڑ کی طرف اس کی زمین، وہ سمندر کے پاس اس کی، یہ سب ڈویژن کر رہا ہے نا. یہ پہاڑیں، یہ درخت، یہ سمندر، یہ ساری چیزیں کیا ہے، سب کو الگ الگ ڈیوائیڈ کر رہا ہے نا. اس وقت کوئی ڈویژن نہیں ہوگا، کوئی ڈیوائیڈ نہیں ہوگا، سب ایک.
ایک زمین ایک وہ ایک دم سلوٹ نہیں رہے گی, تمام لوگ اس میں کیا کیا جائے گا, اکٹھے کھڑے کیا جائے گا. اور کتنا لمبا عرصہ ہوگا, اس میں کیا ہوگا, کیا حالات ہوں گے, بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے. زمین بھی بدل جائے گی, آسمان بھی بدل جائے گی, اور کیا ہوگا, وبرزول اللہ, سامنے حاضر ہو جائیں گے, سامنے آ جائیں گے اللہ کے آگے. اور اللہ کیا ہے, واحد القہار ہے, اکیلا ہے, تنہا ہے. اور قہار مطلب کیا ہوتا ہے, مطلب نا کسی بولتے ہیں نا قہر, قہر کے مطلب کسی پر ایسا غلبہ ڈالا ہے کہ سامنے والا بولتے ہیں نا جسے ایک دم جھک جائے, ذلیل ہو جائے, پست ہو جائے. اللہ تعالیٰ, یعنی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے, ایسی زبردست اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے کہ اس کے سامنے ہر شخص کیا ہو جائے گا, ذلیل ہو کر رہ جائے گا, یا ذلیل نہیں بھی ہوا تو جھک کر رہ جائے گا نا اللہ کے آگے. ایسی اللہ تعالیٰ کی زبردست ہستی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے آگے ہر شخص کیا ہو جائے گا, کھڑا ہو جائے گا. اور یہ بھی ہم سب جانتے ہیں نا کہ ہر شخص جو اپنی قبروں سے نکلے گا تو ننگے بدن ہوگا, ہاں, اس کے جسم پر کپڑے نہیں ہوں گے, اور وہ اس حالت میں اپنی قبروں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے حضور ہر شخص پیش ہوگا نا, بے ختنہ, بغیر کپڑے کے, اور اللہ کے آگے. تو سوچو تو کیسا تصور ہوتا ہے نا, کہ ہم کو تو شرم, حیا اور کیا کیا چیزیں ہم کو بتائی گئی, ستر ہے, یہ ساری چیزیں, تو کیا قیامت کے دن ایسے ننگے سب اٹھیں گے؟ مطلب انسان سوچے تو کیسا لگتا ہے نا. اور یہ حدیث ہے, ہر شخص بغیر کپڑے کے اللہ کے حضور حاضر ہوگا. تو حضرت عائشہ نے پوچھا نا اللہ کے رسول سے نا, ہاں, کیا لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ ہاں, کسی کے پاس بولتے ہیں نا, کسی کے پاس کوئی وقت, ٹائم نہیں رہے گا. اور اس کی مثال شاید آپ لوگ کو دے چکی ہوں میں, یا کسی اور کلاس میں دی ہوں گی میں نے. یہ مثال اگر ہم اچھے سے سمجھ میں آئے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ دنیا کی ایک چھوٹی سی مثال ہے. کہ مثال کے طور پر اگر کسی کے گھر میں کوئی مریض ہو اور ڈاکٹر کہے کہ آپ کو ہے نا فوراً جانا ہے, یہ انجیکشن فلاں دکان سے لے کے آنا ہے, اگر آپ نے 5 منٹ میں یا اتنے منٹ میں نہیں لیا تو آپ کا پیشنٹ مر جائے گا. تب آپ کیسے بھاگیں گے؟ چپل پہنے کی نہیں, اوڑھنی اوڑھے کی نہیں, برقع پہنے کی نہیں. ہاں, جیسے زلزلہ آیا تو کیسے لوگ فوراً اتر کے اپنی بلڈنگوں سے بھاگے تھے, روڈ پہ بھاگے تھے نا. تو بولے نا وہ انسان, اور پھر کہاں جائے گا؟ سیدھے اس میڈیکل میں, اور وہاں سے کیا لیا, میڈیسن لیا اور لا کے ڈاکٹر کو دیا. اب اس سے آپ سوال کریں گے کہ آپ ہے نا اس میڈیکل تک گئے تو آپ کو راستے میں کیا وہ فروٹ کی دکان ملی تھی, یا فلاں شخص ملا تھا, یا وہ گاڑی وہاں کھڑی تھی, یا آپ نے وہ دیکھا, تو وہ کیا کہے گا؟ ہاں, اس کو تو ہوش ہی نہیں کہ وہ جو راستے سے گزرا ہے وہاں کتنے لوگ کھڑے ہیں, گہما گہمی ہے کہ نہیں, کوئی دکان ہے کہ نہیں. وہ اس کا انٹینشن کیا ہوگا کہ جاؤں دوا لوں. یعنی ایک چھوٹی سی ایک مثال بتا رہی ہیں, جبکہ پتہ ہر شخص کو مرنا ہے, موت آئے گی ہی. اگر میں نہیں بھی لے کے پہنچی بھی تب بھی ہو سکتا مر جائے, اور ہو سکتا نہیں بھی رہے. تو کیسا لگے گا انسان کو؟ ہاں, اس وقت اتنا مطلب انسان ہے نا, تو جس وقت حشر کے میدان میں ہر شخص کو اپنے ہی حساب کتاب کی فکر ہوگی, اور سب کو پتہ چل جائے گا. وہ بولتے نا, ہر شخص کو جو اس نے کیا ہے اس کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا. اور وہ بولتے نا, وہ خود اپنے آپ سے جانتا ہوگا کہ میں دنیا میں کیا کر آیا ہوں. جیسے ہم ایگزام دیتے ہیں, اچھا ہم کو رزلٹ دیا جاتا ہے, آپ لوگوں کو پیپر, تو آپ کو اندازہ تو ہوتا ہے کہ مجھے اتنے مارکس ملیں گے نا. اگر آپ نے کچھ بھی نہیں لکھا تو آپ امید کریں گے آپ کو 100% ملے گا؟ آپ تو منڈی جھکائے چپ سے بیٹھیں گے کہ 1-2 نمبر بھی مل گیا تو بہت بڑی بات ہے, میں نے تو کچھ لکھا ہی نہیں ہے, بلینک پیپر میں نے دے دیا نا. تو ہر شخص کو پتا ہوگا کہ مجھے میرا رزلٹ کیا آنے والا ہے. تو اس وقت کیسی افراتفری ہوگی نا, کیا عالم ہوگا. ہر شخص کو اپنے رزلٹ کی فکر ہوگی کہ کس کو دائیں ہاتھ میں ملتا ہے, کس کو بائیں ہاتھ میں ملتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا حضرت عائشہ سے, کہ جب حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ ہمیں وہاں ملیں گے نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 3 ایسے جگہ ہے, 3 ایسا مقام ہے جہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا, جہاں میں بھی تمہارے کام نہیں آؤں گا. تو اس میں سب سے پہلے جو 3 باتیں آگے پیچھے ہے کہ حساب کتاب جب نامہ عمل انسان کو دیا جائے گا, اور اس کے بعد کیا ہے, جب میزان قائم کیا جائے گا, کہ ایک ترازو تولا جائے اور انسان کے اس کے اعمال ڈالتے جائیں, رکھے جائیں, اور اس کی بدی اس کی نیکی, تو نگاہ کہاں ٹھہری ہوگی؟ سوچیں آپ, کچھ یہاں ڈل رہا ہے, کچھ یہاں ڈل رہا ہے, کچھ یہاں ڈل رہا ہے, ترازو میں ہو رہا ہے, کبھی یہ نیچے جا رہا ہے, کبھی یہ اوپر, کیسا دل اچھل اچھل کے نیچے اوپر ہوگا نا. یعنی سوچے اس وقت کے عالم کو کہ انسان کیسا عجیب سا لگے کہ اے کاش کہ میں نے اور نیکی کر لی ہوتی ہے, کاش کہ میں نے کچھ اور کر لیا ہوتا نا, کبھی ایسے ہوگا, کبھی ایسے ہوگا, کبھی ایسے ہوگا. اور پھر اس کے بعد جب ہے نا جو رزلٹ آئے گا نا, تب انسان کو جا کے سکون ہوگا. یا تو سکون آئے گا, یا تو پھر ہمیشہ کے لیے سکون ختم ہو جائے گا نا. تو وہ جو ترازو جب تولا جائے گا, ہاں, میزان جب قائم کیا جائے گا. اور تیسرا موقع کیا ہوگا, جب جہنم پہ پلے صراط رکھ دیا جائے گا, کہ ہر شخص کو وہاں سے وارد ہونا ہے.
ہر شخص کو وہاں سے گزرنا ہے، اور انسان کے اپنے اعمال کے مطابق اس کا وہ ہوگا انجام ہوگا، یا تو وہ اسے پار کر دے گا تیزی سے سرعت سے، یا لڑکتے اڑکتے کیسے بھی پار کر لے گا، اس میں بھی الگ الگ طرح سے لوگ پار ہوں گے نا، یا تو پھر وہ نیچے گر جائے گا۔ یہ تین ایسا موقع کوئی یعنی اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کس کو؟ حضرت عائشہ جو آپ کی محبوب بیوی تھی، جس سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ان سے کہہ رہے ہیں عائشہ میں تمہارے کام نہیں آنے والا ہوں۔ تو ہم کس پر تکیہ لگائے بیٹھے ہیں نا، کس کے انتظار میں؟ کون ہمارا کام دے گا، کون ہمارے ساتھ جائے گا؟ ہر شخص کو اپنے اعمال کے مطابق جانا ہوگا نا۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور تم دیکھو گے مجرموں کو، یومئذ اس دن، مقرنین جکڑے ہوئے ہوں گے، فی الاسفاد اس میں زنجیروں میں، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ کیوں جکڑ کے رکھا جائے گا؟ ہاں، ایک تو سب قبروں سے اٹھیں گے نکلیں گے تو کہا جاتا ہے نا کہ سب آواز کے پیچھے جائیں گے، یعنی ایسا نہیں کہ کوئی سوچے لا ہم ادھر چلے جائیں، کوئی سوچے ہم ادھر چلے جائیں، سب ایک لائن سے جائیں گے، جس طرح سے بھی جائیں گے، اور جو مجرم ہوں گے ان کو تو بیڑیوں میں جکڑ لیا جائے گا زنجیروں میں، کہ وہ جبکہ وہ جائیں گے نہیں، جا ہی نہیں سکتے، اس کے باوجود بھی بولتے ہیں نا، دیکھا جائے ان کو ایک طریقے سے بولتے ہیں نا، زنجیر اگر نارمل ایک دیکھو پکڑ کے مجرم کو لے جایا جاتا ہے، ایک زنجیر میں لے کر جائے، کیسا لگے گا آپ کو؟ کہ لگے گا نا کتنا زبردست یہ مجرم ہے، کہ اس سے کتنا زبردست ڈر ہے کہ پتہ نہیں کیا کر بیٹھے، اس کو باندھ دیا جائے گا نا۔ دیکھیے آپ لوگ دیکھے ہوں گے نا کبھی مجرم کو بیڑیوں میں اس میں کر کے، ہاں، تو کیسے پکڑ کے لے کے جاتے ہیں، ایک تو مطلب بےعزتی تو بےعزتی ہے، اور کہیں کہ نکل کے بھاگ نہ جائے، کیسا زبردست ہے، ہاں زیادہ ڈینجر ہے، اور ایک طرح ذلت کی بھی نشانی ہے، ذلت ہے، شرمندگی ہے، بے بسی ہے، انسان کتنا اس وقت بے بس ہو جائے گا نا۔ آج دنیا میں بولتے جو دندناتا پھرتا ہے نا، اس دن کس طرح اللہ تعالیٰ زنجیروں میں جکڑے جائے گا وہ خود نہیں جانتا نا، کیسے کیسے ظالم لوگ دنیا میں پھر رہے ہیں نا ظلم کر کر کے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ، اب بات یہیں پر ختم نہیں ہوگی، سرابیلہم ان کا لباس، اور یہاں مطلب ایسا لباس جو بولتے ہیں نا پورا ایک ہوتا ہے نا، جیسے بولتے ہیں گاؤن ہو گیا یا جھبا ہو گیا یا شلوار قمیض، پورا ایک لباس ہوگا، ایسا نہیں کہ اوپر ہی خالی آدھا لباس ایسا ہوگا، نیچے کوئی ٹھنڈا لباس ہوگا، ایسا لباس ہوگا من قطران کا ہوگا، یعنی قطران بولتے ہیں تارکول، سلفر بولتے ہیں، سلفر گندھک جو آگ کو کھینچ لیتی ہے، یعنی ہم لوگ دیکھیں گرمی کے حساب سے موسم کے حساب سے لباس پہنتے ہیں نا، گرمی میں تو کاٹن ہے، سردی میں تو وہاں کوئی چوائس نہیں رہے گی کہ انسان اپنی پسند کا لباس پہنے نا یا ہلکا پہنے، ہاں وہاں ایک لباس پورا دے دیا جائے گا، وہ بھی کس کا ہے؟ گندھک، تارکول، سرفل، یعنی جو آگ کو بھی کھینچتی ہے اور جو کہتے ہیں نا چپچپی بھی ہوتی ہے اور کلر بھی کالا جیسا ہوتا ہے، یعنی دیکھا جائے تو سوچیں تصور کرے کہ وہ کیسا لباس ہوگا، یعنی موم بتی دیکھے کبھی ہمارے پہ گر جاتی ہے، چپک جاتی ہے تو الجھن ہوتی ہے نا، چپک گئی، وہ چپک بھی جائے گی، چکنی بھی رہے گی، بلیک کلر بھی رہے گی، اور آگ کو فوراً کھینچنے والی بھی رہے گی، یعنی کتنا زیادہ مطلب اللہ تعالیٰ بار بار کھول کھول کر بیان کر رہا ہے کہ اب بھی لوگ سمجھ جائیں نا، اب بھی لوگ سمجھ جائیں۔ تو سرابیلہم من قطران، اور اس کے علاوہ وتغشی وجوہہم، غشی چھا جانا، کیا چھائے جائے؟ وجوہہم، وجہن کی جمع ہے، وجہ، وجوہ وجہ کی جمع ہے، اور ان کے چہرے کیا ہوں گے؟ چھا جائیں گے ان کے چہرے پر النار، آگ چھا جائے گی، یعنی آگ پوری ان کو چہرے کو لپیٹ لے گی، لیجزی اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ جزا دے، ہاں جزا دے یا سزا دے، کل نفس، ہر شخص کو، ما کسبت، جو اس نے کیا ہے، ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ جلد حساب لینے والا، اللہ تعالیٰ کو حساب لینے میں دیر نہیں لگتی۔ ھذا بلاغن، یہ ہے یعنی یہ قرآن جو ہے، یہ پیغام جو ہے، یہ کیا ہے؟ پہنچا دینا ہے، کہاں؟ للناس، تمام انسانیت کے لیے۔ سوچیں کیا یہ پیغام تمام انسانیت کو پہنچ گئی ہے؟ یہ کام ہے، یہ پیغام ہے، اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں للناس، تمام لوگوں کے لیے، سب کے لیے پہنچا دو۔ کیوں پہنچا دو؟ ہاں وَلِيُنذَرُوا، اور تاکہ کیا کہ انذار مطلب ڈراوا ہو، بہی ساتھ اس کے، اس قرآن کے ذریعے، تاکہ ڈرائے جائیں وہ اس کے ذریعے، وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ وہ جان لے، انما کی بے شک، ہوا وہی، الہ واحد، یعنی دو پیغام ہے، ایک کیا ہے؟ انہیں خبردار کر دو آخرت کے عذاب کا، کہ اگر تم نے نہیں مانا تو تمہارے لیے یہ رزلٹ ہے، اور دوسرا پیغام کیا ہے؟ تو انہیں بتا دے کہ اللہ کیا ہے؟ واحد ہے، اور وَلِيَذَّكَّرَ، اور تاکہ نصیحت پکڑیں کون؟ اولو الالباب، وہ لوگ جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ یہ ہماری سورہ ابراہیم ہو گئی ہے۔ چلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آمین یا رب العالمین.